ایک شخص نے مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے ایک ہی دن میں پورا مکان بنانا ہے۔ اس نے کچھ مزدور لگائے اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک دن میں مکمل مکان چاہیے۔ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا کہ وہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کام کریں گے اور انہیں 2000 روپے فی آدمی اجرت ملے گی۔ صبح 6 بجے کام شروع ہو گیا۔ جب 11 بجے تو مزدوروں نے کہا کہ آج کام ختم کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ کچھ اور مزدور لے آئیں۔ اس شخص نے کچھ اور مزدور لگا دیے اور کام تیز ہو گیا۔ جب 4 بجے کا وقت ہوا تب انہوں نے کہا کہ اب بھی کام کرنا مشکل ہے، آپ کچھ اور مزدور لے آئیں۔ وہ شخص کچھ اور مزدور لے آیا۔ جب 6 بج گئے تب اس کا مکان مکمل ہو چکا تھا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور مزدوروں کو مزدوری دینے لگا۔ جو مزدور صبح سے آئے ہوئے تھے ان کو اس نے 2000 کے بجائے 2500 روپے دیے اور کہا کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو 2500 روپے دے رہا ہوں۔ وہ مزدور بہت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص 11 بجے والے مزدوروں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کے کام سے میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں آپ کو بھی 2500 ہی دوں گا۔ ان مزدوروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن جو مزدور صبح سے کام کر رہے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ 11 بجے آئے ہیں، ان کو 2500 میں کیوں مل رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ 4 بجے والے مزدوروں کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے میرا مکان مکمل ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو بھی 2500 روپے ہی دوں گا۔ یہ سن کر 4 بجے والے مزدوروں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن 11 بجے والے مزدور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ ان سے پہلے آئے تھے، ان کو 2500 روپے ملے ہیں اور 4 بجے والوں کو بھی 2500 روپے کیوں ملے ہیں، جبکہ جو صبح 6 بجے والے تھے وہ تو غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ آپ نوٹ کریں کہ جو صبح 6 بجے اور 11 بجے والے مزدور تھے ان کو اپنی مزدوری سے زیادہ مزدوری ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ ناخوش اور پریشان تھے کیونکہ 4 بجے والے مزدوروں کو بھی اس کے برابر اجرت ملی تھی۔ ہماری زندگی میں کئی دفعہ پریشانیاں اسی وجہ سے ہی آتی ہیں کہ مجھے تو یہ چیز ملی ہے لیکن فلاں شخص کو مجھ سے زیادہ کیوں ملا ہے، یا فلاں شخص کو مجھ سے کم محنت کرتے ہوئے میرے برابر کیوں ملا ہے۔ ایسا سوچتے ہوئے ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور حسد مکمل طور پہ منفی جذبہ ہے، چاہے آپ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں یا نفسیاتی پہلو سے یا پھر اخلاقیات سے دیکھیں۔ اگر ہم اسلامی پہلو سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو۔ اگر ہم سائیکالوجی کی رو سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا منفی جذبہ ہے جو ہماری انرجی کو ضائع کرتا ہے۔ ہم نے مثبت سوچوں کے ساتھ جو انرجی بنائی ہوتی ہے، حسد اس انرجی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر جل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اخلاقی رو سے دیکھیں تو حسد کی سوچوں کو ہم دوسروں کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی منفی ہی تصور کریں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد تو محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ اندر سے تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے۔ وہ اس شخص سے جلتا نہیں، لیکن سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ خوشیاں اور نعمتیں کیوں ہیں۔ کئی دفعہ دوسروں کی دولت، شہرت اور عزت کو دیکھ کر اندر ایک کڑن پیدا ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیزیں کیوں ملی اور ہمیں کیوں نہیں ملیں۔ اگر آپ تھوڑا سا منطقی انداز سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، وہ چاہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کی نعمتوں پر اعتراض کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے مالک پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اس شخص کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اپنے پاس اشیاء اور نعمتوں کی عدم موجودگی کی صورت میں دوسروں کے پاس وہی نعمتیں اور اشیاء کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے ایک دکھ اور حسد کا احساس ہونا ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ حسد کے جذبے پر غور کریں تو اس میں مختلف جذبات شامل ہوتے ہیں، جیسے غصہ، خوف اور دوسروں کے ساتھ موازنہ۔ جب انسان خود کو دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے اور دوسرے شخص کو خود سے اچھا سمجھتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا غصہ اور کچھ خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔
ایسے میں احساس کمتری کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سب کے مجموعے کا نام حسد ہے۔ اگر آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک فوری حل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو دیرپا اور مؤثر ہیں۔ اس کا فوری حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو حسد محسوس ہو رہا ہو یا اندر سے آپ جل رہے ہوں تو آنکھیں بند کر لیں اور غور کریں کہ وہ کڑن آپ کے جسم کے کس حصے میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسد ایک جذبہ ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جسم کے کس حصے میں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سر میں ہو یا چہرے، گلے، سینے، پیٹ یا ٹانگوں میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک جذبہ ہے اس لیے یہ ساکن نہیں ہوگا، بالکل حرکت میں ہوگا۔ آپ نوٹ کریں کہ وہ کس سمت میں گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز ہے۔ اب اپنے تصور میں اس کو رنگ کر دیں۔ اس کے بعد اس کو اپنے جسم سے باہر نکال کر 2 فٹ فاصلے پر رکھ دیں۔ یہ سب کچھ آپ کے تصور میں ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے وہ حسد کا جذبہ رنگ دار ہوگا اور ایک سمت میں گھوم رہا ہوگا۔ اب آپ اسے اسٹاپ کی کمانڈ دیں گے۔ اسٹاپ کہتے ہوئے 4 ایکشن کرنے ہیں۔ نمبر 1، اس کی حرکت کو روک دینا ہے۔ نمبر 2، اس کا رنگ تبدیل کر کے اپنا پسندیدہ رنگ اس کو دے دینا ہے۔ نمبر 3، اب اس کو الٹی سمت میں حرکت دینی ہے۔ نمبر 4، اب اس کی رفتار کو پہلی سے 3 گنا زیادہ کر دینا ہے۔ جب آپ یہ 4 ایکشن کر لیں تو اس کو آپس میں جسم کے اس حصے میں ڈال دیں جہاں سے نکالا تھا۔ اب محسوس کریں کہ آپ کو حسد محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ مشق کرنے کے بعد حسد کو جذبات ختم ہو چکے ہوں گے۔ یہ اس مسئلے کا فوری حل تھا۔ جو بھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو فوراً آپ یہ مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ دیرپا اور مؤثر اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے بنیادی نظریات کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ فلاں شخص کو جو کچھ مل رہا ہے وہ کس خزانے سے مل رہا ہے، ان کو دینے والا کون ہے، کیا جو اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے سوال کریں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کو خدا ہی نظر آئے گا۔ تب خدا سے اس شخص کے لیے اور زیادہ نعمتیں مانگیں۔ اگر اس کے پاس دولت زیادہ ہے تو آپ دعا کیجئے کہ اس کو اور زیادہ دولت ملے۔ اگر اس کے پاس عزت اور ہے تو آپ دعا کیجئے کہ فلاں شخص کو اور زیادہ عزت ملے۔ جب آپ کچھ وقت اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ کے اس شخص کے بارے میں نظریات تبدیل ہونے لگیں گے۔ جب آپ بار بار اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آپ حسد کے جذبے سے دور ہونے لگیں گے۔ اس دوران ایک کوشش کریں کہ اپنے اوپر کام کریں۔ جب آپ خود کو بہتر کرنے لگیں تو آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ اس سے بھی آپ کے حسد کے جذبات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔